قربانی اسلام میں 5 فرض میں سے ایک فرض ہے اور اس کا کرنا بہت ضروری ہے، پر قربانی ہر غریب مومن کے بس کی بات نہیں۔ اسے وہی کر سکتا ہے جو قربانی کرنے کی حیثیت ہو، جس کے پاس اتنا مال و دولت ہو جو اسے کر سکے۔ قربانی حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ سوال: ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ جواب: قربانی کا حکم اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول نے دیا ہے، اور یہ چند شرائط کے ساتھ مسلمان پر واجب ہوتی ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک نے قربانی کا حکم دیتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: ترجمہ کنز ایمان، جو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تو اس حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس موقع پر مدنی مذاکرے میں شریک مفتی صاحب نے فرمایا: اس آیت مبارکہ میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ بے شک میری منزل اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب سارے جہاں کا۔ اسی طرح جب نبی کریم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی کہ یہ قربانیاں کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا: یعنی قربانی کرنا تمہارے باپ ابراہیم طریقۂ کار ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے: جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سوال: قربانی کرنا کس پر واجب ہے؟ جواب: 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب کے درمیان اگر کوئی مسلمان عاقل بالغ مقیم اور صاحب نصاب ہو اور وہ نصاب اس کے قرض اور ضروریات زندگی میں مستغرق یعنی ڈوبا ہوا نہ ہو تو اس صورت میں قربانی واجب ہوگی۔ سوال: کیا مسافر پر قربانی واجب ہے؟ جواب ہے: جو شرعاً مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کے جانور کی عمر کا اعتبار ہے یا دانت نکالنے کا؟ کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے جو اپنی قربانی کی عمر پوری کر چکا ہو مگر اس نے دانت نہ نکالے ہوں؟ بقرہ عید کے موقع پر بیاپاری گراہکوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے اس جانور نے اگرچہ دانت نہیں نکالے مگر یہ اپنی قربانی کی عمر پوری کر چکا ہے، تو گراہک وہ جانور خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ دانت نکالنا ضروری ہے۔ اگر وہی جانور بیاپاری آدھی قیمت پر دینے کے لیے تیار ہو جائے تو گراہک اسے خرید لیتے ہیں۔ ان کا ایسا ماننا، ایسا کرنا کیسا؟ جواب: جو جانور قربانی کی عمر پوری کر چکے ہوں ان کی قربانی جائز ہے، اگرچہ انہوں نے دانت نہ نکالے ہوں۔ قربانی کے جائز ہونے کے لیے اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال، بھینس کی 2 سال اور بکرا بکری، دمبا دمبی اور بھیڑ کی 1 سال ہونا ضروری ہے۔ البتہ اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یاد رکھیے، قربانی جائز ہونے کے لیے جانوروں کی عمر پوری ہونا ضروری ہے، نہ کہ دانت نکالنا، کیونکہ جو جانور آزاد گھوم پھر کر چرتے اور نوچ کر گھاس کھاتے ہیں وہ مسلسل دانتوں میں گھاس کھینچتے رہنے کے سبب اپنی قربانی کی عمر پوری ہونے سے پہلے ہی دانت نکال دیتے ہیں، اور جو جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بسا اوقات عمر پوری ہونے کے باوجود دانت نہیں نکال پاتے۔ جانوروں کی عمر کے معاملے میں لوگ بیاپاریوں پر اس لیے اعتماد نہیں کرتے کہ کثرت سے جھوٹ اور دھوکہ دہی کے باعث ان کا بیاپاریوں سے اعتماد اٹھ چکا ہوتا ہے۔ بعض بیاپاری جانوروں کی کٹی ہوئی دم ٹیپ لگا کر جوڑ دیتے ہیں اور جس رنگ کے جانور کے بال ہوتے ہیں ٹیپ پر اسی طرح کا رنگ لگا دیتے ہیں، جس کے باعث خریدار کو یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ جانور کی دم کٹی ہوئی ہے، اور پھر جب وہ بیچارہ اسے گھر لے جا کر دم سے پکڑتا ہے
तो तुम निकल कर उसके हाथ में आ जाती है। इसी तरह बाज़ व्यापारी जानवरों के दांत दिखाते हुए भी धोखाधड़ी से काम लेते हैं। अगरचे सब व्यापारी धोखेबाज नहीं होते, मगर लोग ईमानदार व्यापारियों पर भी इसलिए एतमाद नहीं करते कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। अगर व्यापारी बाशर्ती और नेक आदमी है और वो हम कहता है कि जानवर की उम्र पूरी है, ग्राहक को उस पर एतमाद है कि वो जानवर की उम्र बताने में झूठ नहीं बोल रहा है, तो इस सूरत में अगर ग्राहक ने उससे जानवर खरीद कर कुर्बानी कर ली तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, अगरचे दांत ना निकले हों। बेहतर यह है कि कुर्बानी का जानवर चाहे वो भैंस हो या बकरा 4 दांत का होना चाहिए। बकरा अगर 4 दांत का हो तो उसका गोश्त उम्दा होता है, मगर हमारे यहाँ 2 दांत की रस्म चल रही है। जानवर खरीदने वाले भी 2 दांत का मुतालबा करते हैं और व्यापारी भी 2 दांत की सदाई लगाते हैं। बसा औकात जानवर 8 दांत यानी बड़ी उम्र का होता है, मगर व्यापारी खरीदार को सिर्फ 2 दांत नुमाइया तौर पर दिखाते हैं और बाकिया दांत अपनी उंगलियों से छुपा लेते हैं और फिर फौरन जानवर का मुंह बंद कर देते हैं। रही बात ये कि जिस जानवर के कम उम्री की वजह से दांत नहीं निकाले होते, लोग उसे आधी कीमत में खरीद लेते हैं, तो यह आधी कीमत पर खरीदने वाले शायद गोश्त फरोश होते होंगे जो ऐसे जानवरों को कुर्बानी के लिए नहीं बल्कि ज़ुबह करके उनका गोश्त बेचने के लिए खरीद लेते होंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कुर्बानी के बारे में, उनके मसाइल के बारे में। और कुर्बानी से जुड़ी हुई मैं अगली वीडियो लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो कुर्बानी से जुड़ी हुई आएगी। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।